اور آخر میں عرض ہے، یقین کریں جب حقیقت میں ناسبی اہل بیت کی عظمتوں پر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت میں بھی یہ خبیث، یہ ذلیل، یہ کمین جو علماء حق کے خلاف زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں، ان بے شرموں کو ان کی خدمات کا ہی صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہوتا۔ حبیب الرحمن کاندھلوی مشہور ناسبی گزرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو یہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو، کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا۔ حبیب الرحمن کاندھلوی نے یہ اور جو یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت میں جو حدیث ہے، میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں، حبیب الرحمن کاندھلوی نے دونوں روایتوں کو ضعیف ثابت کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ فضیلت ثابت نہیں ہے، اور اس کے لیے اس نے جو علمی اعتراضات کی، علمی یعنی یہ اپنے آپ کو حب اہل بیت کا چورن بیچنے والے جتنے بھی نا، ان کے آبا و اجداد میں جرت نہیں تھی حبیب الرحمن کاندھلوی کے اعتراضات کے جوابات دینے کا، وہ اتنے علمی اعتراضات تھے۔ ارشاد الاثری حفظہ اللہ نے اس کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے احادیث بخاری و مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش۔ اصل میں حبیب الرحمن کاندھلوی کی کتاب کا نام ہے مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، 3 جلدوں پر کتاب ہے، اس میں سے ایک جلد میں بخاری مسلم کی روایتوں پہ اعتراضات ہیں۔ تو عصری صاحب نے اسی جلد کا، یعنی کہ جو صحیح حدیثوں پہ اس نے جو باطل اعتراضات کیے، عصری صاحب نے اس کے جوابات دیے۔ اسی میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 38 کے اوپر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو سیادت والی حدیث ہے، یعنی جنت کی سرداری والی، جو عورتوں کی سرداری والی جو حدیث ہے، اس کے اوپر جب اس نے منطقی اعتراضات، نظریاتی اعتراضات، یعنی علمی اعتراضات تو آگے وہ پوری بحث چل رہی ہے اس میں، یہ جب منطقی اعتراضات اور یعنی کہ نظریاتی اعتراضات کی کوشش کی، عصری صاحب جواب میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں ہم 1000 بار اس انداز فکر سے استغفار اور اظہار برات کرتے ہیں اور دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی بغض و اناد کے نتیجے میں کاندھلوی صاحب الحاد اور ناسبیت کے علمبردار بن گئے، اعاذنا اللہ منہ، اس لیے وہ حضرت حسین کے فضائل و مناقب کا انکار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 167 کے اوپر عنوان ہی دیکھو کیا قائم کیا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیادت یعنی جنت کی سرداری، اور اس کے تحت سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں کہ صحیحین کی روایت کو جو انہوں نے ہدف تنقید بنایا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ثابت کر کے آئے ہیں کہ وہ محض ان کی بے سمجھی اور حضرت علی اور ان کے گھرانے سے بغض و عداوت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ بحثیں تو پوری علمی چل رہی ہیں۔ یہ جو عصری صاحب نے یہاں پر جملہ بولا ہے، یہ جملہ اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ عصری صاحب ایک ناسبی جو کہ اہل بیت سے بغض و عناد کی وجہ سے ان پہ اعتراضات کر رہا ہے اور علمی اعتراضات کر رہا ہے، عصری صاحب اس کو وہ جوابات دے رہے ہیں اس وقت جب سارے اپنی قبروں میں مرے پڑے ہیں، کسی کو بھی ہوش نہیں ہے کہ کاندھلوی کو جواب دے پائے۔ پھر صفحہ نمبر 168 کے اوپر کہتے ہیں جناب کاندھلوی صاحب نے حدیث قصہ پر جو مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے تنقید کی ہے، اسی روایت میں چونکہ فاطمہ الزہرا، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم منقبت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ناسبی ذہنیت کے حامل کاندھلوی صاحب کو یہ ایک نظر نہیں بھاتی۔ اس موضوع کی تمام روایات پر انہوں نے جو نقد و تبصرہ کیا اس کا دفاع ہمارے موضوع سے خارج ہے، البتہ صحیح مسلم کی جن احادیث پر انہوں نے تنقید کی ہم اس کی حقیقت قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساری وہ علمی بحث آگے چل رہی ہے۔ اس آخری حوالے کے پڑھنے کا مقصد صرف یہ بتانا مقصود تھا، الحمدللہ عصری صاحب محض ہمارا صد افتخار نہیں، ہمارا فخر نہیں، ہماری شان نہیں، بلکہ حقیقت میں اسلام کے خدمت گزار ہیں، صرف علم حدیث پر ہی نہیں بلکہ صحابہ و اہل بیت دونوں کے اوپر جب کبھی بھی شیطان کے چیلوں کی طرف سے اعتراضات آئے، صحابہ پر رافضیوں کی طرف سے اور اہل بیت کے اوپر ناسبیوں کی طرف سے، عصری صاحب نے الحمدللہ اس کا بروقت جواب دیا، اس کے علمی جوابات دیے، اور یہی وجہ ہے کہ عصری صاحب حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کا یعنی کہ دفاع کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک یہ ناچیز سی کوشش کی ہے، اور ہم اپنے ان طاقتور بھائیوں سے جو سیاسی طاقت رکھتے ہیں، جو اداروں کی طاقت رکھتے ہیں، پولیس میں، ایجنسیوں میں یا جن میں بھی ہیں، ہماری ان سے پہلے بھی یہ گزارش رہی ہے، آج پھر ہم یہ گزارش کریں گے کہ مرزا انجینئر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف امت اور آج کے ہمارے حیات علماء امت کے اوپر بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کرتا ہے، اور لازماً یہ چیز آج نہیں کل
کسی کو بھی جب آپ ایکشن نہیں لیں گے تو کسی کو بھی یہ چیز مجبور کرے گی اس بات پہ کہ وہ قانون ہاتھ میں لے. اس سے پہلے کہ کوئی اور شخص قانون ہاتھ میں لے، خدا را مرزا کو، اس کے چینل کو بند کروایا جائے، اس سارے سلسلے کو ختم کروایا جائے، کم از کم اس کو ان عنوانات پہ گفتگو اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے روکا جائے. ہمیں اس کے چینل، اس کی باتوں، اس چیزوں سے کوئی غرض. صاحب اعتراض کرتا ہے، ہم اس کے جوابات دیتے ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں علمی گفتگو کرو، بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تہذیبی نہیں کرو جو تمہاری تربیتی علامت شناخت. تم اپنی نسل کا اظہار مت کرو ہمارے سامنے کہ تم نسلی طور پہ کیا ہو. تم جو ہو وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. علمی گفتگو کرو، ہم سے علمی جواب لو، لیکن ہمارے اسلاف کے گربانوں تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو. ہم تمہارے وہاں گھسیں گے کہ جہاں تمہاری نسلوں کو بھی ہم کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. اور دیکھیں ذرا اس بات کو کہ جو عصری صاحب کے لیے یہ بات کہی، فلانت اللہ علی الکاذبین، میں اتنا کہوں گا فلانت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. صرف اس ایک یعنی کہ ویڈیو میں 9 منٹ کی اس ویڈیو میں مرزا نے 17 جھوٹ، 2 تحریف یعنی کہ 2 لفظی تحریف اور 1 مانوی تحریف کی، صرف اس ایک 9 منٹ کے لیے. جب یہ عصری صاحب کے جھوٹ بتانے بیٹھا ہے، 17 جھوٹ، 2 تحریفات، 1 مانوی تحریف اس نے کر رکھی ہے. تو ہم آخر میں اسی کی کہی ہوئی اس کو سنائیں گے، فلانت اللہ علی الکاذبین وما علینا الا البلاغ.